بہرحال سامنے دی وقار جناب جبریل 600 پران دا مالک 600 پر نے جبرائیل دے 600 پران دا مالک حضور دی بارگاہ وچ یارو کیویں گیا ہے سوراخ نکا جیا چھت تے کڈیا تے میں انا سارے پر ایک واری جبریل جی سمیٹے ہونے نے ہاں جی چھوٹا جیا سوراخ کڈیا جبرائیل نے ایئر لائن ایک کوئی بھی لا لگو اون دے پر تسی ویکھو نا بندہ آندا یار ایڈے وڈے پر ہاں جی اوتے ایک پر دی میں گل کرنا پیا تے جبرائیل 600 پراں دا مالک ہے اور پھر پر ہے نہیں کہ ساڈی مسجد دی حدود جننے ایک پر ایتھوں وچھان سیدھا مشرق پورا کور کردا ہے اس پاسوں وچھان تے مغرب سارا کور کردا ہے ایڈے وڈے پرے دا مالک اپنے آپ کو انج گسیڑ کے نہ اس سوراخ وچ داخل ہوئے جناب جبریل جناب ام ہانی دے گھر حضور آرام فرما رہے نے میرے نبی آرام فرما رہے نے سامنے دی وقار جناب جبریل رب دی بارگاہ وچ مولا ہن یار تیرا کے جگاوا آواز قدرت ہے جبریل جی رب جلیل خالق فرمایا آواز نہیں دینی آواز نہیں دینی ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم خالق فرمایا جبریل اے میرے یار دا ترے ایتھے آواز نہیں دینی میں بابو سلام تو حضور دی بارگاہ میں جدو جاونا نا تے مواجہ شریف جدو اوریجنل مسجد نبوی دا حال شروع ہوتا ہے نا او تے پلر تے لکھا ہے حدود مسجد نبوی جدو او دے تے نگاہ پہندی نا تو میں انج ہو جانا یقین منو خدا دی عزت دی قسم میں جننے واری بھی گیا نا جدو بھی نگاہ چکی ہے اسے آیت تے پئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر دے سا لیکن ہجوم ہوندا سی رش ہوندا سی او سونا رب معاف کرے اسی اس قابل نہیں ہیں کہ آکھیے فخریہ کہ ساڈیاں حاضریاں قبول ہو گئیاں نے ہاں جی اے بالکل نہیں جملہ بس او سونا رب اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے حضور دی بارگاہ دی حاضری جیڑا بھی غلام حاضری واسطے جائے گا ادب پہلا کرینا جے یاد رکھنا خالق نے آواز نہیں دینی جبرائیل آواز نہیں عرض کی تھی مولا آواز نہیں دینی یار نو جگانا بھی تے یار آرام پیا کردا یار جگا ستا ہوئے بندہ حدیث ہے حضور فرمایا غلاموں جدو میں سونا نا اے ذرا کسو ان کسو ذرا ادھر میرے ہاتھ نا اے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور فرمایا جدو میں سون دا ارادہ فرمانا نا یاد رکھو زہری اکھاں میری بند ہوندیاں نے لیکن دل دی اکھاں میری جھال رہی ہیں کی خیال ہے حضور نے جبرائیل نو آندا نہیں ویکھیا ہوئے گا بہرحال ایک سفر دا انتظام آ خالق کائنات نے فرمایا اے اللہ اے یار نو جگانا بھی تے ہے وے خالق فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا سدنو کفوری لب دیتے نے اے کفوری لب ٹھنڈے ایک دو کا مان گئے اللہ کرنا کیے خالق فرمایا میرے یار دے پیر دیا تلیاں نو چوما
میرے یار دے پیر دیا اے سونیاں سونیاں تلیاں چوم سامنے دی وگا جناب جبریل جھک گئے. کی خیال ہے جبرائیل تلیاں چمڑ واسطے کنہ کو جھکیا ہوئے گا؟ ماں کہ اللہ ہونا ویتے فتوہ ہے جی جناب جبرائیل حضور ستے نے آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل نے تلیاں جدو چمیاں جھکے ہونگے کہ نہیں جھکے ہونگے؟ اس دی مقدار کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کنے کو جھکے ہونگے؟ بہرحال سامنے والی وقار حضور دی بارگاہ اندر جبریل جھک گئے. اے جھکنا عام جھکنا نہیں یارو اے بھی ادب دا کرینا ہے کہ جناب جبریل جھکے نے حضور دیا تلیاں نو بوسا پہ دے نے. میرے نبی دیا تلیاں نو جدو کفوری لب لگے ٹھنڈک محسوس ہوئی. میرے نبی نے اپنی ماں زاغل بسر او مبارک اکھاں کھولیاں نے. جناب جبریل کیویں آئے ہو سلام عرض کیتا. جبریل کیویں آئے ہو؟ حضور اٹھو نا اج میں رب دا پیغام لے کے آیا. حضور اٹھو نا. اللہ جانے کیڑے جملے تے تسی بولو گے اللہ کھڑا جاندا کیڑا جملہ جڑا تانوں جگائے گا. بہرحال میرا عنوان اج دا میرا جو نبی ہے سامنے دی وکارے او سفر جس سفر وچ حضور نے ہر موقع تے اپنی اس امت نو یاد کیتا. ہر موڑ تے اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں اے ایک انسانی فطرت ہے نا جی. میں بھی بال بچے آنا آپ حضرات بھی بیٹھے ہو جدو ایسا سفر تے جانا نا یا میرے پتر نے یا میری دھی نے میری باں پھڑ کے ایک باری تے کہنا ہے ابا جاندے ہیں میرے واسطے اے لے آوی شہر. اے ڈیمانڈاں ہوندیاں نا کہ نہیں ہوندیاں ہیں جی. سفر تے بندہ نہیں کہتے ابا اے لے کے آوی میرے واسطے اے لے کے آوی اے لے کے آوی. خدا دی عزت دی قسم جدو حضور معراج تے جا رہے سن ادو میرے نبی دی تھی فاطمہ بھی ہے جی. تے بندہ جدو ایک باری نکل جائے نا بازاراں نو پھر جدو واپسی گھر دی کردا نا انہوں پتر یاد آندے نے. اے میں وڈے واسطے اے لے جاواں چھوٹے واسطے اے لے جاواں اس تو چھوٹے واسطے جڑا زیادہ لاڈلا ہے او دے واسطے اے لے جاواں. انسانی فطرت ہے. اور جدو وہ خرید و فروخت کردا ہے نا بچے وہ ذہن وچ ہوندے نے. اللہ جانے تسی کیڑے جملے تے بولو گے کہ جدو رب دی بارگاہ وچ حضور پہنچے نا تے 70,000 باری رب فرمایا سونیا منگ کی منگنا. ایک باری بھی میرے نبی نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ واسطے ربا کچھ دے دے. ایک باری بھی حضور نہیں فرمایا. 70,000 دفعہ ایک کوئی جواب ہے سونیا میری امت نو معاف کر دے. میری امت نو اے جڑے حضرات آپاں بیٹھے ہیں میرے تواڈے واسطے 70,000 باری ایک کوئی جواب ہے. دھی بھی یاد نہ رہی کچھ نہیں منگیا فاطمہ واسطے امت واسطے منگ رہے ہیں. امت واسطے سوال ہے. پھر جدو یار حضور تا نہ آ جائے پھر گج وج کے بولنا بھی تے چاہیے نہیں ہے. بہرحال سامنے دی وجہ جناب جبریل عرض کی سونیا رب دا پیغام لے کے آیا وا اٹھیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کی پیغام ہے. جبریل نے پھر اتنے رب دا قرآن پڑھیا. حضور نے فرمایا کی پیغام ہے. جبریل نے بھی اپنے ہاتھ میرے کنا تے رکھے ہون گے پڑھیا سبحان الذی اسرا بعبده
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ اکبر کبیرہ پیغام دیتا سونیا او پاک ذات تانوں سیر کرانا چاہتی ہے اٹھو حضور اٹھے میرے نبی فرمایا کہ جبرائیل مینوں لے کے سیدھا کعبے ول گیا حتیم کعبہ مشہور ہے جڑے زائرین گئے نے جنہاں تکیا ایک کعبے دے نال ایک سمت مزاب رحمت پر نالا بھی وہ دے وچ پیا اتردا ہے اینو آندے نے حتیم کعبہ اس ویلے قریش کولوں پیسے نے نہ ہن جدوں تعمیر کعبہ ہوئی نا یہ بھی کعبے دا ایک حصہ ہے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ امت دی مان ہے آگے عرض کی سنیا میرا دل کردا میں اپنے رب دی عبادت کعبے وچ بیٹھ کے کراں حضور جدوں اے سنیا نا حضرت عائشہ دا ہاتھ پھڑیا آپ فرماندیاں نے حضور میرا ہاتھ پھڑیا تے مینوں حتیم وچ لے گئے حتیم وچ لے جا کے حضور فرمایا پڑھ عائشہ ایتھے کہندی نے میں عرض کی سنیا میں کعبے وچ پڑھنیاں نے حضور فرمایا عائشہ اے بھی کعبہ ہی ہے اے بھی کعبے دا اندرون حصہ ہے بہرحال اس ویلے قریش کو حالات رزق وچ پیسے نہ ہن انہاں تعمیر نو مختصر کیتا ہے جگہ چھڑ دیتی ان دے اندر بھی میرے اللہ دی قدرت ہوے گی کیونکہ ہن عام بندہ تے کعبے وچ جا نہیں سکدا عام بندہ کعبے وچ نہیں جا سکدا لیکن حتیم ایک ایسا مقام ہے جتھے ہر کوئی پیا جاتا ہے کوئی یہ نہ قیامت تک آکھے کہ میں کعبے وچ نہیں گیا حضور فرماندے نے اس مقام تے مینوں لیا کے جبرائیل نے ایتھے میرے سینے نو حضور فرماندے نے کھولیا گیا الم نشرح لک صدرک حضور فرماندے نے میرے سینے نو کھولیا گیا خدا دی عزت دی قسم ہے حضور اپنیاں مبارک اکھاں نال سارا منظر ویکھ رہا ہے یار حضور دی شان تے ویکھ ہارٹ سرجری ہو رہی ہے ہاں جی جبرائیل نے حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا ہے دل کڈیا دو تش جناب جبرائیل کول نے ایک دے اندر آب زمزم میں اور دوسرے دے اندر انوار اور علم اور جوہرات حضور فرماتے نے میرے دل نو بار بار آب زمزم نال غسل دیتا حضور اپنی مبارک اکھاں نال ویکھ رہے ہیں یار ان جو ہے کہ کدی مریض دا پریشان ہو رہا ہوئے تے وہ سارا کچھ اپنے اکھی ویکھ رہا ہوئے ہیں جی ہارٹ سرجری میرے حضور سامنے اکھاں دے ویکھ رہے ہیں خون دا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا خون دا ایک قطرہ بھی ہارٹ سرجری ہو رہی ہے اور جسم دا کوئی بھی اعضاء اگر چھڑیا جائے تو خون تو فوراً نکلتا ہے لیکن حضور دے جسم مبارک وچ خون دا ایک قطرہ بھی بہرحال میرا عنوان نہیں کدی آیا میں انہیں تیری گفتگو کراں گا معراج جناب جبرائیل نے دل کڈیا غسل دیتا حضور فرماندے نے پھر اس اپنے مقام تے رکھیا دوسرا علم و جوہرات والا جڑا تاشتا ہی وہ سارے دا سارا میرے سینے میں پلٹ دیتا گیا حضور فرماندے نے پھر جناب جبرائیل نے انگل مبارک نال میرے سینے دی ایویں دی سلائی کیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلیا کہ کچھ ہویا بھی ہے ہیں جی کہ حضور دی بارگاہ میں جبریل عرض کی سوڑیا سفر کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھو حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی آؤ میرے لنبال نبی غلام حضور جا رہے ہیں معراج او کرما والی رات اس رات دے تارے نزد نے اج عرش سجایا جانا اس رات دے پڑھ لو جا جاتا ہے اس رات دے تارے نزد نے اج عرش سجایا جانا ہے غارا وچ روڑ والے اج
عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے۔ حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، صحابہ دی وقار سارے مکے والے سو رہے، سارے ستے نے، کوئی نہیں پیا جاگدا۔ بہرحال صحابہ دی وقار جناب جبریل براق پیش کر دینے۔ رات میں پہلے تساں سنیا او براق، او بھی نصیبہ والا مقدرہ والا 40,000 براقہ وچوں جس دا مقدر چمکیا حضور دی سواری واسطے ہویا کہ تیار ہویا۔ جناب جبریل نے براق پیش کیتا، اور فرماندے نے میں ویکھیا ایڈا سوڑا حضور فرمانے نے میں نہیں پہلا ویکھیا ایڈا سوڑا براق۔ حضور فرمانے نے ویکھیا گدے نالوں وڈا، خچر نالوں چھوٹا، بڑا سوڑا۔ حضور فرمانے نے اس سواری دا فرمایا کہ رفتار دا لوے، حضور فرمانے نے پہلا قدم اس مقام جو سواری دا جتھے تک ہوندی نگاہ جاندی ہے، صحابہ دی وقار حضور فرمانے نے میں اس سواری تے سوار ہویا تے براق بھی عرض کیتی ہوئے گی مولا تے جے اجازت دے اج تیرے یار تے درود پڑھ لاواں۔ براق عرض کیتی ہوئے گی سوڑیا جے اجازت ہوئے میں تیرے یار تے درود پڑھ لاواں۔ سامنے دی وقار پھر براق جھوم پیا، وجد آیا او براق جشن پیا منا دے۔ جبریل فرمان لگے براق ہوش کر تیرے اتے کوئی عام ہستی نہیں، نبیاں دا ایمان۔ اے ہوش کرو براق کتھے ٹر گیا ہے، تیرے اتے عام ہستی نہیں ہے، نبیاں دا امام ہے۔ براق سنبھل گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں براق میں سوار ہویا، اجل خدا دی عزت دی قسم ہے کیسا خدا نے سفر کرایا، اے سارا انتظام میرے رب دا ہے، اے سارا انتظام میرے۔ اس تو پہلا جمعہ جڑا ہاں میں تنوں اس وجہ تو سنوایا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے۔ خضر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے، اللہ دی مرضی نال ستے رہے۔ گدھا مر گیا، ہڈیاں سمیت اللہ پھر اٹھا چھڑیا، خدا دی قدرت ہے۔ ہاں جی، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس دا تخت ویکھیا، کون لے آوے گا؟ جنہ کہا حضور میں لے آواں گا، کنی دیر لائے گا؟ تھوڑی اے مجلس برخاست ہونے تو پہلے فرمایا نہیں بڑی دیر لانا پہ، اس تو بھی پہلے چاہیے۔ حضرت عاصم بن برقی آپ دا غلام کھڑا ہویا، حضور جی اجازت ہوئے میں لے آواں، کنی دیر لائے گا؟ تھوڑی اکھ جھمکن تو بھی پہلا لے آواں۔ بس سمجھ آئی کہ کون نہ بھی میرے خدا دی قدرت ہے۔ اور بندیاں نالوں جنہ کو طاقت واوا ہوندی ہے نا، ہاں جی جن بڑے پاورفل ہوندے نے، لیکن عاصم بن برقیہ کو لوگ کیڑا علم ہے جڑا رب عطا کیتا، انہاں کہا حضور تہاڈی اکھ جھمکن تو بھی پہلے لے آواں گا، اے بھی میرے رب دی قدرت ہے۔ اور پھر لے آ کے رکھیا بھی، صرف گل تک گل نہ آئی۔ بہرحال اے میرے اللہ دی قدرتاں نے، او بے نیاز ہے جویں چاہے کر سکدا ہے۔ اس سفر دا ہن آغاز دیکھو، 10,000 بلندی دے جہاز جا رہا ہوئے، ہاں جی تے اون دی پشت تے کوئی سوار ہو سکتا ہے جی؟ سیانے حضرات بیٹھے کہ جہاز جا رہا ہوئے 10,000 دی بلندی ہوتے یا 5,000 دی بلندی ہوتے، اون دی پشت تے کوئی بندہ صحیح و سالم سوار ہو سکتا ہے؟ یار پھر حضور دا کمال ویکھ۔ میں نے دسو کسی کتاب میں لکھاؤ کہ براق نو بھی چھت لگی سی، حضور انجے سوار ہوئے جویں جانور ہے، جویں عام جانور ہوندے نے، انجے ہی براق حضور فرمایا نہیں گدھے تو بڑا خچر تو چھوٹا، اوپن براق، کوئی چھت نہیں۔ حضور سوار ہو گئے تو یار پھر میرے اللہ کی یہ قدرت نہیں، پھر وہ رفتار بھی اتنی تیز۔ بہرحال سامنے دی وقار حضور سبحان نے براق دے سبحان اللذی
اسرا بعبدہ. اور اگلا کمال ہوئے تو میرے رب کی قدرت ہے. خالق فرمایا لیل رات دے تھوڑے سے رات دے 1500 کلومیٹر ہے حرم تو مسجد اقصی. کنی جی 1500. تے اے سفر رات دے تھوڑے سے جو ہو سکتا ہے جی. اج وی آئی پی سفر جی یقین منو مکے تو مدینے دا بڑے کمال دے روڈ بنے نے بڑیاں وڈیاں وڈیاں گڈیاں. جی ٹیکسی مولوی صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ. اے مینوں کہہ رہا سرکار صاحب میں بیٹھا تے ٹیکسی چا پر کر انہاں بھی مینوں پورے 4-5 گھنٹے دا سفر کرا چھڈیا. یعنی اچھی تو اچھی گڈی بھی ہن مکے تو مدینہ چلے نا 450 میل ہے تے پھر بھی 5.5 تو 6 گھنٹے کدھر بھی نہیں گئے. اللہ فرماندا ہے لیلم رات دے تھوڑے سے وچ 1500 میل دا سفر ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی. میری سرکار براق پر سوار ہوئے. خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا فرمایا انج کر میرا یار سواری دے سوار ہو گیا. علماء بیان کر دینے بہرحال سا میرے دیوکار میں پڑھیا نہیں. علماء بیان کر دینے میں نے پورا اعتماد ہے کہ انہاں بیان کیتا. خالق فرمایا جبریل جلے بھی براتی لے کے گئے سارے وچ اعلان کر اج میرے حضور تے درود پڑھن. ادھروں سجوں کھبوں درود پڑھیا جا رہا. حضور سفر فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مقام تے سواری نو روکیا گیا. ایک مقام تے سواری نو روکیا گیا. جبرائیل عرض کی سونے ایتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو. حضور فرماتے نے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی. میں اس مقام نو ویکھیا سرسبز و شاداب ہے باغات ہی باغات ہے سبزہ ہی سبزہ. میں جبریل نے پوچھا جبریل کیڑا مقام ہے. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے یہ کوئی عام نہیں ہے بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے تسی اپنے یاراں سمیت اس جگہ تے ہجرت کر کے آؤ. اے حضور تہاڈا مدینہ بنے گا. اے عام جگہ نہیں ہے. حضور یہ تہاڈا مدینہ بنے گا. حضور فرماتے ہیں سرسبز و شاداب جگہ ہے. اس تو بعد سواری تے سواری پھر اڑی. اب فرماتے ہیں ایک مقام آیا پہاڑ ہی پہاڑ. جبرائیل نے سواری میں روکیا. حضور اے مقام ہے 2 رکعت نماز نفل. میری سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. سنو سا میرے دیوکار حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی آقا اے کیڑا مقام ہے. جبریل علیہ کی دی سونے اے مقام او جے جتھے موسیٰ اپنے رب نال ہم کلام ہوندا. اے او مقام قرآن والطور وکتاب مستور. اللہ نے جس بار دی قسم کھا دی فرمایا والطور میں نو طور دی قسم ہے. سونے آئے او مقام ہے جتھے اللہ موسیٰ نال ہم کلام ہوندا. اور یہی مقام والا جی جدو موسیٰ آکھیا رب آرینی سونے میں تہاڈا دیدار کر سکنا. رب آرینی یا اللہ دیدار کرا دے. ہیں جی ہم کلام ہو رہے ہیں. جدو جناب موسیٰ نے میرے رب نال ہم کلامی دا آغاز فرمایا تے رب دی آواز ہوئے. بھئی رب دی آواز ہوئے تے پھر موسیٰ نو چستے آندی ہوئے گی نہ گل کرتے ہیں. ہیں جی تو پھر جدو چس آئیے پھر آکے ہونا آواز پہ سننا ہے یا اللہ جی کدی تیرا دیدار ہو جائے. آواز جتنی تاثیر موسیٰ وے کے عرض کی تھی کہ اللہ دیدار نہیں رب بھی آ رہی. جواب کیا آیا ہے لم ترانی موسیٰ نہیں ہو سکتا.
چپ ہو گئے. پھر شوق اٹھیا اللہ ماڑا جہا بھی نہیں ہو سکتا. خالی فرمایا موسیٰ تو ہٹنا کو نہیں اس گل تو, چل تینوں اپنی تجلیاں بھی کھا ہی دینے ہیں. ہیں جی مڑ تو ہٹنا دے ہے کو نہیں اس گل تو. اور بار بار ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی. اندرانی موسیٰ ایک باری آکھیا نہیں ہو سکتا. وہ آکھ اساں تینوں دتی نہیں جڑی سانو تکے. اللہ وہ آکھ کتھے وے؟ فرمایا وہ آمینہ دے لال نو دتی ہے, وہ بھی عذاب بڑے یار حبیب نو دتی ہے. بہرحال پھر ایک تجلی دا اللہ نے نظارہ کرایا. تجلی دا نظارہ اللہ کرایا ہے. پھر موسیٰ بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں جی اے تجلی دا نظارہ ہا. بعض کتابیں میں پڑھیا کہ سوئی دے سوراخ نالوں بھی چھوٹا آئی. سوئی دا سوراخ کڈا ہوتا ہے, لیکن جناب موسیٰ برداشت نہیں کر سکے, اور جس پہاڑ تے کھڑے انہوں بھی برداشت نہیں کر سکے. ہاں جی اج تسی جاؤ مکے مدینے اتنے بھی تمہیں تورے سینہ دا سرما ملے گا, یعنی اس پہاڑ دا یعنی سرما بن گیا ہے یار. اتنے پھر میرے مصطفیٰ دا کمال ویکھنا. اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سوڑیا ہو راجا میرے ہو راجا. حضور فرماتے ہیں رب فرماندا رہا ہے کہ ہو راجا ثم دنا فتدلا. حضور فرماتے ہیں میں ہور ہوتا گیا, اور فرمایا میں ہور ہوتا گیا, ہور ہوتا گیا. ثم دنا فتدلا. رب آندا رہا ہے میں قریب ہوتا گیا. فکان قاب قوسین او ادنا. حضور فرماتے ہیں دو کماناں دے درمیان جنہ فاصلہ ہوتا ہے میرے تے میرے رب دے درمیان اتنا ہی رہ گیا. سبحان اللہ. ہاں جی اور دو کماناں دا کی فاصلہ ہے؟ دو اکھاں دے درمیان دیکھ رہے ہو رستہ, اے ذرا دیکھو کنی کو جگہ ہے. اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دا کمال. سوڑیا اے او مقام جتے موسیٰ آندا یا اللہ دیدار کرا, دو رکعت نماز نفل. اللہ اکبر کبیرہ سامنے نبی وگار حضور فرماتے ہیں سواری دا سفر شروع ہویا. اگلا مقام آیا, جناب جبریل نے سواری نو روکیا, سواری رک گئی. آپ فرماتے ہیں میں دو رکعت نماز نفل پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ میں پوچھا جبریل اے کیڑا مقام ہے؟ جبریل عرض کی سونے اے او مقام ہے جتھے اللہ دا نبی عیسیٰ پیدا ہویا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اور نبی جنو اللہ بلندیاں عطا فرمائیاں نے, اور نبی جنو اللہ رفعت عطا فرمائیاں نے, اور نبی جنو رب شان عطا فرمائیاں نے, اور اس مقام تے پیدا ہویا. حضور فرماتے نے میں دو رکعت پڑھیاں نے, اور تو بعد ساڈا سفر شروع ہویا. آپ فرماتے نے میں ایک قبر دے قریب گزریا وا تے میں کی وینا وا او قبر کوئی عام نہیں, اللہ دے نبی جناب موسیٰ دیے. حضور فرماتے ہیں میں کی ویکھنا وا ہوا قائم یصلی فی قبری. میں ویکھنا کہ موسیٰ اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھنے. حضور فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ جناب موسیٰ اللہ دے نبی اپنی قبر ہوا قائم یصلی فی قبری, اپنی قبر چ نماز پہ پڑھتے ہیں. یار انی سپیڈ نال بندہ جا رہا ہوئے تے پھر بلندی بھی ٹھکا کے ہوئے, تیز رفتار سواری ہوئے, بندہ جدو گزرتا ہے اگر کوئی نظر آ بھی جائے ان کی پہچان تے نہیں نہ ہوتی. موٹر سائیکل جڑے نوجوان چلاندے نے میرے سمیت, یہ جدو سپیڈ آپ جدو سپیڈ جنے ہاں نال بندہ کوئی گزرے پہچان تے نہیں نہ آتا. ہاں جی ہن بلندیاں تو اگر کوئی بندہ کسی نو ویکھے بھی صحیح یار یا دھندلا نظر آئے گا, پہچان نہیں ہوتی ایڈی کال جنی دیر تک کھلوے گا نہیں, تکے گا نہیں, ویکھے گا نہیں. حضور فرماندے نے ہے بھی میں براقتے ہاں, ہے بھی بلندیاں تے ہاں,
تے میں ویکھیا کہ وہ بھی قبر دے وچ اتے میرے حضور دی نظر دا کمال دے ویکھنا یار اجے بھی تو سبحان اللہ نہ بولے پھر تیری مرضی ہے اے میرے حضور دی نظر دا کمال ہے جناب موسیٰ قبر وچ نماز نہ پڑھدے نے حضور فرماندے نے پھر میرا گزر ہویا مینوں ایک وادی وچوں خوشبو آئی میں پوچھیا جبریل اے خوشبو جبریل علیہ کی جی سنیا ایتھے موسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ دے رب نوں منن والی ایک عورت ہے اپنی بچی سمیت دفن ہوندیاں ہڈیاں ایسے مقام تے نے جنہ رب نو فرعون دے سامنے منیا ہے جنہ رب نو فرعون دے سامنے منیا تے انہاں نو جدوں تیل دے کڑھائے وچ سٹیا گیا نا اے جملہ کہہ کے کہ رب رب کہنا چھڑ دیو مینوں رب منو چھڑ دیاں گا تے اس مادی کوئی آکھیا انہاں کہ جنوں منیا انہوں ہی منیا ظالمہ جو کرنا کر تے وہ جدوں تیل دے کڑھائے وچ سٹیا نا تے پھر تیل دے کڑھائے نا تانوں پتہ ہے جدوں گرم ہویا ہوئے ہاں جی انہاں تے پھر کباب بڑا چھڈیا عرض کی سنیا اندیاں ہڈیاں اسے مقام تے نے انہاں وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر حضور فرماندے نے اس کے بعد وہ مقام آ گیا کیڑا الی المسجد الاقصی حضور فرماندے نے اس مقام تے جا کے جبرائیل نے میری سواری نو بنیا اور پھر مینوں اندر لے گئے حضور فرماندے نے میں کی وینا 1,24,000 نبی میرے استقبال واسطے کھڑے نے ہاں جی کوئی حد ہے ان کی عروج کی بلغ اللہ بکمالہ ہاں جی میرے حضور سے تو گئے سارے نبیاں استقبال کیتا اور میں قربان جب ایسا استقبال ہویا حضور فرماندے نے جناب جبرائیل نے آزان پڑھی اور نبی تے سارے ہیں اللہ پاک نے عہد لیا نبیوں کو تیسرا سپارہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ ہاں جی اللہ پاک عہد لیا اج وہ عہد اللہ پورا کرنا ہوا کہ نبی ہو اج نبی آ گیا جی تواڈے درمیان ہاں جی تے سارے کھڑے نے جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پھڑیا مسجد اقصی میں مصلی تے کھڑا فرمایا عرض کی جی سنیا تیرا رب ہی ہوئی چاہتا ہے کہ سارے نبیوں کا امام تو ہی بنے بہرحال سامنے نے دیوکار سفر معراج کی ایڈا چھوٹا عنوان نہیں میں ایک جمعے میں سمیٹا انشاءاللہ زندگی رہی ساواں وفا کی تھی اگلے جمعے میں ایتھوں ہی آغاز کراں گا کہ پھر حضور بلندیت تے کیویں گئے دعائے خالق کائنات میں